الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب الحمدللہ قرآن پاک کے 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ الاحقاف کا ہم مطالعہ کریں گے۔ حامیم کے حروف سے جو صورتیں چل رہی تھیں 7 صورتیں وہ یہاں آ کر مکمل ہوں گی۔ اس زمن میں یہ آخری صورت ہے جس کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس صورت میں مکی صورتوں کے بنیادی مضامین توحید ہے، آخرت ہے، رسالت، ان سب کا بیان بھی ہے۔ 2 متضاد کردار، ماں باپ کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان، یہ 2 کرداروں کا بھی کمپیریزن ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی طریقے پر قوم عاد کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا، اور ایک خاص بات کہ جب ان پر بادل آئے تو خوشیاں منانے لگے کہ بارش برسے گی، مگر اسی میں ان پر عذاب تھا۔ اور سورت کے آخر میں خاص واقعہ آئے گا جنات کا، جس کا حوالہ 1-2 مرتبہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ قرآن سنا، جنات نے قرآن کے داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ یہ اہم مضامین سورہ احقاف میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت کے لیے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اسی سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کے بارے میں ڈرایا جائے تو کافر ہیں جو منہ موڑتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کیا شے پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علم لاؤ جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو۔ کوئی دلیل ہے کوئی علمی بنیاد پر نہیں، کوئی کتاب میں پیغمبروں کی کتابوں میں یعنی آسمانی کتابوں میں کوئی دلیل شرکی ہے؟ قطعا نہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامت، جو اسے جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک۔ وهم عن دعائهم غافلون، جبکہ وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی جن کو آج پکارا کل وہ ان مشرکوں کی عبادت کی نفی اور شرک کی نفی کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جادو ہے، معاذ اللہ۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے کہ اس قرآن کو انہوں نے گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر بالفرض میں نے اسے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں بناتے ہو۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے، میں اس کا سچا رسول، اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور تم انکار کر رہے ہو، جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہو، اللہ اس بات کا بھی گواہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں بن کر آیا ہوں، یعنی رسول پہلے بھی آتے رہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اصل علم تو اللہ کے پاس، تو پھر حضور فرما رہے میری شان کیا ہے؟ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ،
میں تو اسی شے کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد الشاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، جبکہ بنی اسرائیل کے گواہ نے اس جیسی کتاب کی گواہی دی، فآمن واستکبرتم، تو وہ ایمان بھی لے آیا اور تم پھر بھی تکبر کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے کس نے گواہی دی، تو پچھلی کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، وہ اس کے گواہ ہیں ایک، اور دوسری بات ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہود میں سے کچھ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، نصارہ میں سے کچھ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہود میں سے مدنی دور کا واقعہ عبداللہ بن سلام ایمان لائے رضی اللہ عنہ، نصارہ میں سے مشہور واقعہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان حضرات نے بھی حضور پر ایمان لا کر گواہی دی ہے کہ قرآن سچا کلام ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ فآمن واستکبرتم، تو وہ بھی ایمان لایا اور تم پھر بھی تکبر کرتے رہے، یعنی ماضی کی کتاب پر خود موسیٰ علیہ السلام گواہ، اور اب بنی اسرائیل میں سے حضور پر ایمان لانے والے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضور اللہ کے برحق رسول ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافر کہتے ایمان لانے والوں کے متعلق، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے آگے نہ بڑھتے۔ یہ ہے تکبر مشرکین کے سرداروں کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے کمزور لوگ تھے نا، ان کا مذاق اڑاتے تھے یہود، ان کا مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ کے سردار۔ اگر اس میں کچھ خیر ہوتی تو یہ غریب تھوڑی قبول کرتے، اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو غریب تھوڑی قبول کرتے، ہم آگے بڑھ کر قبول کرتے۔ یہ ان کا تکبر کا اظہار۔ ویسے اللہ ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کئی مرتبہ غریب لوگوں کو دین میں آگے بڑھا کر مالداروں کو امتحان میں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ مالداروں کو بھی دین کی توفیق دیتا ہے۔ صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، کوئی شک نہیں، لیکن یہ پہلو کہ اللہ غرباء کو ایمان کی توفیق دے کر اور دین میں آگے بڑھا کر امیروں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ تم پرکھتے ہو مال کی بنیاد پر، حالانکہ اللہ کی قدر ہے ایمان اور تقوی کی۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی یعنی ان مشرکوں نے، تو اب یہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات رہنما اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب قرآن عربی زبان میں ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے یہ تورات کی۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ انہیں ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائے، یعنی محسنین عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے بشارت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسی بات سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں بھی تھی۔ اور استقامت کیا ہے؟ استقامت بھی ایک پوری قیامت ہے، باطن کی بھی استقامت اور ظاہر کی بھی۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب بڑا پیارا مقام آ رہا ہے، والدین کا ذکر سنتے جائیے۔ ماں کا 3 گنا زیادہ حق ہے، تو ماں کا ذکر 3 اعتبارات سے، اور پھر 40 برس کی عمر شعور اور پختگی کی عمر ہوتی ہے اس کا ذکر، اور بڑی جامع دعا اپنے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے اور اولاد کے تعلق سے، اور ایک فرمانبردار اپنے والدین کا بھی اور رب کا بھی۔ ایک آیت میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اور ایک گہرا مسئلہ بھی آئے گا کہ کم از کم حالت حمل کتنی ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ اگر پیدا ہو تو جائز ہی قرار پائے گا، وہ 6 مہینے سمجھ آتی ہے۔ لگتا عجیب ہے، ابھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اتنی ساری باتیں ایک آیت میں فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے بطن میں اٹھائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے تکلیف اٹھاتے ہوئے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا،
اور اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اللہ اکبر، دو باتیں اس میں، ایک ماں کا 3 مرتبہ ذکر، حمل کی مدت میں اٹھائے پھرنا ایک تکلیف، جنم دینے کی تکلیف دوسری بات، اور پھر دودھ پلانے کی مدت مشقت ہے تیسری بات۔ یہ 3 مرتبہ ماں کا الگ سے ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد۔ ماں کا حسن سلوک میں 3 گنا زیادہ حق ہے۔ ہاں، اتھارٹی میں باپ کو اوپر رکھا گیا گھر کا نظام چلانے کے لیے، حسن سلوک میں ماں، ماں اور ماں، یہ 3 اعتبارات سے ماں کا ذکر الگ سے۔ اگلی بات فرمایا کہ اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے۔ تو 30 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5 سال۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233، البقرہ 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، یہ میکسیمم ہے، تو 2 سال کے 24 مہینے ہو گئے۔ یہاں قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے، تو 30 میں سے 24 نکالنے کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ اس نقطے پر صحابہ کرام کے دور میں ججمنٹس دیے گئے، کسی جگہ الزام لگا یہ بچہ تو ناجائز پیدا ہوا، یہ تو لیٹ سے 7 مہینے میں پیدا ہو گیا، 6.5 مہینے میں پیدا ہو گیا، ارے بھائی ایسا تو نہیں ہوتا، ارے ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے قرآن سے انفر کیا، اخذ کیا، اور فیصلہ دیا گیا کہ کم از کم حمل کی مدت کتنی بیان ہوئی؟ 6۔ بہت ریئر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سیف سائڈ بھی بیان کر رہے ہیں، مارجن دے رہے ہیں، کسی پہ الزام تراشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کم از کم مدت حمل کی 6 مہینے ریئر ہے، بہت ہی کم پاسبلٹی ہے، لیکن اس سے یہ بات اخذ ہوئی ہے۔ آگے حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وبلغ 40 سنۃ، اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ ایک ہے جو فزیکلی بلوغت کا معاملہ، تو شرعی اعتبار سے تو جب ہمیں پتہ ہے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، معلوم ہے ہمیں، وہ ہے شرعی اعتبار سے بلوغت۔ ایک ہے ہمارا قانون 18 سال سے کم مائندر ہے، پھر وہ آگے۔ ایک ہے شعور کا پختہ ہونا، شعور کا پختہ ہونا، شعور کی پختگی قرآن بتاتا ہے 40 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جبکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا، قال، اس نے عرض کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ ویسے اوزعنی اس میں وضع کا لفظ ہے، واو زائم، اس کے معنی ہوتے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، تھامنا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے عطا کیا ہے نا، تو اچھل کو شروع نہ کرو، ہاں، دکھاوا نہ کرو، تکبر نہ کرو، دولت سنبھالی نہیں جا رہی، ابا کا انتقال ہوا، نئی نئی گاڑی ہاتھ میں آئی، پورے زور سے بریک لگا رہے، محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے ہاتھ میں گاڑی آ گئی، نہ تھامنا، بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا گہرا لفظ ہے، وضع، واو زائن، اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، پھٹ نہ پڑنا، خوشی میں دیوانہ نہ ہو جانا، تکبر میں نہ آنا، غرور نہ کرنا، دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ اس کے گہرے معنی ہیں۔ سادہ ترجمہ، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے نوازا، وعلی والدی، اور میرے والدین کو نوازا۔ سبحان اللہ۔ ہم آج اگر کچھ ہیں ظاہری اعتبار سے ماں باپ کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے ماں باپ کی وجہ سے، تو جو ان کو ملا اس کی تو فعل مجھے ملا ہے، تو جو ماں باپ پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا اللہ سے، اور جو خود مجھے ملا، ہمیں ملا، اس پر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا، یہ قرآن پاک سکھا رہا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، میری عقل سے عمل نہیں، وہ عمل جس سے تو راضی ہو جائے، یہ اصل بات ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کا بھی ذکر آ گیا اور اولاد کا بھی، 3G تو ہو گئی نا بھائی، 3 جنریشنز، ٹھیک ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، انی تبت الیک، بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں بے شک فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسی ایک دعا ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النمل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، سورۃ النمل
آیت نمبر 19 یہی الفاظ تھے، آخری الفاظ وہاں پہ ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ النمل آیت 19 میں یہی دعا سلیمان علیہ السلام کی، الفاظ آخر کے مختلف ہیں اور یہ دعا یہاں پر ہم نے پڑھ لی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ صدیق اکبر نے دعا مانگی رضی اللہ عنہ، تو ان کے والد بڑھاپے میں ایمان لائے، ابو قحافہ بڑھاپے میں ایمان لائے، تو والدین بھی ایمان پر آ گئے اور اولاد بھی صاحب ایمان، تو 3G کا بیان تو ادھر آ گیا، 3 جنریشنز کا۔ ان دعاؤں کو یاد کیجئے، میں اور آپ ہم یاد کریں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں اور اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ قبول فرمائے۔ اگلے الفاظ بڑے پیارے، میں بھولتا نہیں ہوں، شیخ شریم صاحب کا خطبہ جمعہ، کلپس موجود ہیں ان کے سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائیں گے، تو انہوں نے اس اگلی آیت کو پڑھا تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ گئے۔ اگلا بیان ہے نیک اولاد کا، وہ نیک اولاد جو یہ دعائیں کر رہی ہے، آگے وہ ماں باپ کی فرما بردار بھی ہو، تو اللہ کا اعلان سنیے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں ہم، فی اصحاب الجنہ، یہی جنت والے، یہ جنت والے ہیں، جنت میں ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے فرما بردار بنو گے، اللہ کے بھی شکر گزار بنو گے، اللہ تمہارے نیک اعمال کو قبول بھی فرمائے گا اور برائیوں سے درگزر بھی فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت سے گناہ معاف ہوتے ہیں بھائی، ماں باپ کی خدمت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ماں باپ تو بڑی بات۔ ایک صاحب سے غلطی ہوئی، حضور کے پاس تشریف لائے، حضور گناہ ہو گیا، تمہاری والدہ ہیں؟ نہیں حضور، والدہ کا تو انتقال ہو گیا۔ اچھا جاؤ اپنی خالہ، ہاں خالہ ہیں، جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، خالہ کی خدمت کرو تو اللہ معاف کر دے گا، تو ماں ہوتی ہے نا پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے نیک لوگوں کے حسین انجام جو قرآن بیان کرتا ہے۔ بھائی یہ سوسائٹی قرآن چاہتا ہے، نہ کہ وہ اولڈ ہاؤسز سے ماں باپ کو پھینکو، چیخو چلاؤ ماں باپ کے اوپر، 2 پیسے جیب میں آئے تو گھر سے ان کو باہر نکالو، 2 کوالیفیکیشن ہاتھ میں تو ان کو جاہل سمجھو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اب دوسرا کردار، برا کردار، ماں باپ کا نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان۔ والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف لکما، اف، بیزار ہوں تم دونوں سے، اتعداننی، کیا تم مجھے اس بات کا یقین دلاتے ہو، ان اخرج، کہ میں قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے لڑکے تیری خرابی ہو، مان لے، قبول کر لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، یہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات اور انسانوں میں سے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعمال کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے، مجرمین کے جرائم بھی مختلف ہوتے تو ان کے درکات جہنم میں وہ بھی مختلف ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہا جائے گا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، واستمتعتم بها، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، فاليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، تو آج تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کا علاقہ یمن کے قریب حضر موت کے علاقے میں۔ فرمایا وَذْكُرْ أَخَا عَاد، اور قوم عاد کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنے قوم کو احقاف کے علاقے میں برے انجام سے ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اور ایسے ہی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تمام رسولوں کی بنیادی دعوت ایک اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. قال انما العلم عند اللہ، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تو صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا، قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس سے تم جلدی مانگتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہا، جو اب ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. 7 رات 8 دن پورا ہفتہ بھر شدید آندھی ان پر اللہ نے چلائی. ایک بات. دوسری بات، بادلوں کو دیکھ کر انہوں کو بڑا مزہ آیا کہ بارش ہوگی، ہلہ گلا ہوگا، پکنک ہوگی، سب کچھ ہوگا. انہی بادلوں میں عذاب تھا ان کے لیے. اب سنیے اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول سرخ آندھیاں تیز آندھیاں چلتے ہوئے دیکھتے، یعنی محسوس ہوتا سجدے میں چلے جاتے تھے. کالے بادل دیکھتے سجدے میں چلے جاتے تھے. عرض کی جاتی حضور یہ تو بارش برسے گی. فرمایا کہ ہاں قوم عاد پر بھی بادل ہی آئے تھے، اور قوم عاد نے جب بادل دیکھے تو رنگ رلیاں منانے کا ارادہ کیا تھا، ہلہ گلہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. اسی میں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب تھا. آج ہمارے کیا ہوتا ہے، طوفان آنے والے کراچی کے ساحل پر. بچپن سے ہم سن رہے اور اللہ ہر مرتبہ رخ پھیر دیتا ہے کہ نہیں. گجرات انڈیا میں چلا جاتا ہے، مسقط کی طرف چلا جاتا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے کراچی والے سی لیول سے نیچے ہیں. ذرا یہ کراس ہوگا برباد ہو جائیں گے ہم. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، سمندر پہ جاتے ہیں، بیچ سمندر میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ذرا خشک، اور وہاں جا کے وکٹری کا نشان بناتے ہیں. پولیس والوں نے اگر بیریئرز لگا رکھے مت جاؤ، وہ لاتے مارتے سیدھے جا کے سمندر پہ کھڑے ہو کے وکٹری کا نشان بناتے ہیں. کیا کر رہے ہیں، کس بات کی وکٹری؟ پیغمبر سجدے میں ہوتے تھے اس وقت. یہ تو آگے بتایا جاتا ہے بھائی اندیشہ عذاب طوفان آنے والا ہے، اور وہاں جا کے دیکھنے ذرا موجیں کتنی اونچی آتی ہیں. یہ مردہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. استغفر اللہ. اللہ کے پیغمبر ایسے موقع پر استغفار کرتے تھے. اللہ ہمیں حضور کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی عطا کیے تھے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں اس کا 10% بھی نہیں ملا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل کچھ بھی کام آئے. اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر ڈالا تمہارے آس پاس کی جو بستی ہیں ان کے رہنے والوں کو. اور وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کی شاید کہ وہ لوٹیں، مراد اصلاح کریں، اللہ کو پکاریں، توبہ کریں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے. عذاب آئے تمہارے بتوں نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے جن کو سمجھتے ہو کہ تمہارے کام آئیں گے، کیوں نہیں بچایا؟ کہاں گے تمہارے جھوٹے معبود جب اللہ کی پکڑ آئی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے. اب ہے جنات کا قرآن کو سن کر ایک ہی مرتبہ سن کر ایمان لانے کا واقعہ، اور صرف ایمان نہ لانا
بلکہ اپنی قوم کی طرف مبلغ اور پریچر بن کر چلے جانا۔ ایک مرتبہ ہم 26 پارے کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں الحمدللہ۔ دے listen to the Quran just once, but from Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam they accepted the faith and became the preachers of the Quran. Allahu Akbar۔ کمال کا یہ واقعہ ہے۔ یا تو وہ جو جادوگر ہیں دیکھ کے دیر مانا، یا یہ جنات ہیں۔ واقعہ طائف ہے، طائف میں کیا ہوا ہم سب کو پتہ ہے، اور حضور سبحان اللہ کیا کچھ حضور پر بیتی ہے۔ حضور نے دعائیں بھی اللہ سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے جنات بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر زمین پر انسان نہیں مان رہے تو حضور آپ تسلی رکھیں، ہم نے جنات کو بھیج دیا۔ حضور کو بتایا گیا، حضور نے فجر میں تلاوت کی، قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہوں گی، ان آیات کی تلاوت حضور نے جو کی جنات نے سنی، توجہ سے سنی، خاموشی سے سنی، ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر گئے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام جب ہم نے متوجہ فرمایا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ غور سے قرآن سنیں، یستمعون غور سے سننا، توجہ سے، کہ وہ غور سے قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو جب وہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو۔ تلاوت ہو رہی تھی، حضور تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں، خاموش رہو، توجہ سے سنا۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی جا چکی تو وہ واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف برے انجام سے ڈرانے والے بن کر۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ ہدایت کرتی ہے حق کی طرف، یہ قرآن یعنی ہدایت کرتا ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، تم اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر کی بات مان لو اور اس پر ایمان لاؤ، ان کی دعوت قبول کرو اور وآمنوا بہ، ان پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں اس اللہ کو نہ بے بس کر سکے گا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ اس کے سوا اس کے اور مددگار ہوں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ پوری تقریر آ گئی جنات کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لائے اور لوٹے ہیں کس طرف؟ اپنی قوم کی طرف قرآن کے داعی بن کر۔ وہ بھائی 25 پارے ہم پڑھ چکے اللہ کی توفیق سے، اور کئی مرتبہ بہت سے سن چکے، پڑھ چکے۔ اب کیا امنگیں ہیں؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، یہ تو جنات ہیں، اور میں اس مجمع میں جانتا ہوں کیسے ماشاءاللہ ویل کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں۔ یقیناً قرآن سے محبت ہے، تبھی تو رات کو 1 2 3 بجے تک بیٹھے ہوئے یہاں پر الحمدللہ۔ بس ابھی دل میں اللہ سے مانگیں، اللہ ان جنات والا جذبہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم نے ابھی رمضان میں سنا، رمضان کے بعد آئیے، یو آر موسٹ ویلکم۔ 10 مہینے کا ایک کورس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شروع کیا تھا، رجوع الی القرآن کورس، ارلی 80s میں انہوں نے قرآن اکیڈمی لاہور میں شروع کیا، اب کراچی میں بھی ہوتا ہے، پاکستان کے میجر سٹیز میں ہوتا ہے، میں خود وہاں سے گزرا ہوں الحمدللہ، اور ہمارے بہت سارے ساتھی گزرے ہوئے، اور سیکھیں دین کا بنیادی پیغام، قرآن سیکھیں، قرآن کی زبان سیکھیں، بنیادی پیغام سیکھیں، پھر ہم قرآن کے داعی بن کر کھڑے ہوں۔ ہماری اس قوم کے بچے آکسفورڈ میں جا رہے ہیں، ہارورڈ میں جا رہے ہیں، ناسا میں جا رہے ہیں، IMF میں جا رہے ہیں، ورلڈ بینک میں جا رہے ہیں، تو کون بنے گا محمد رسول اللہ کی بہاف پر داعی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا کو یہ پیغام پہنچائے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے آپ لوگوں کو، مال سے بھی نوازا ہے بہت سو کو، اولاد سے بھی نوازا ہے بہت سو کو، کوالیفیکیشن سے نوازا ہے، اکیڈیمکلی بہت نوازا ہے الحمدللہ، ایکسپیرینس وائز بہت نوازا ہے۔ دس از دا بیسٹ۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہے نا۔ ابھی مانگے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں قرآن کا داعی بنا دے، قرآن کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا دے، قرآن کو پھیلانے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے وسائل کو، ہماری ایکسپرٹیز کو، ہمارے ایکسپیرینسز کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس کام کے لیے جس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔
اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا فرمانے سے تھکا نہیں، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرمائے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ ذکر آئے کہ اللہ تھکا نہیں، یہ جملہ عجیب لگتا ہے نا؟ یہ عجیب نہیں ہے، یہ جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، He created the heavens and the earth in 6 days and He rested on the 7th. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، 7ویں دن اللہ نے چھٹی منائی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، جو تھک جائے وہ اس کے ساتھ زوال ہے، اصل میں ڈیفیکٹ ہے، اور اللہ تو سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی، عیب، زوال، حاجت سے پاک ہے۔ تو یہ الزام تھا پچھلی کتابوں میں، انہوں نے خود اپنے پاس سے شامل کیے ان چیزوں کو۔ اللہ انکار کرتا ہے کہ اللہ تھکا نہیں، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فاصبر، پس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ مشکلات کا دور جس کو ہم تعذیب المسلمین کہتے ہیں، اہل ایمان میں بڑے سخت مراحل بھی آئے، تو مکی دور میں بار بار صبر کا تذکرہ، پھر آیا اولو العزم من الرسل، عالی ہمت والے رسول۔ ایک معنی تمام رسول ہمت والے تھے، سب نے استقامت کا صبر کا مظاہرہ کیا، ایک رائے، اور ایک رائے رسولوں میں سے بھی زیادہ عزم و ہمت اور حوصلے والے کون ہیں؟ سورہ شورى میں 5 رسولوں کا ذکر تھا۔ نوح علیہ السلام 950 برس، ابراہیم علیہ السلام امتحانات کی داستانیں، موسیٰ علیہ السلام پوری بگڑی ہوئی امت کو سیدھا کرنا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام لوگ کو جان کے دشمن ہو گئے، اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 مزید ہمت والے رسول ہیں تمام رسولوں میں سے۔ تو آپ صبر کیجئے جیسے عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، گویا جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو سمجھیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو سمجھیں گے جیسے دنیا میں دن کی ایک ہی گھڑی رہے، بس اتنا سا محسوس ہوگا جب قیامت پہ کھڑے ہوں گے۔ آج کیا ہے، اتنے بڑے بڑے ویژن، اتنے بڑے بڑے منصوبے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کل ادھر کھڑے ہوں گے تو یہ کیا لگے گا، ہلکی سی صبح کے چند لمحات، یہ شام کی چند گھڑیاں۔ بلاغن، یہ قرآن ایک عظیم پیغام ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ اعقاف مکمل ہوئی، یہاں آ کر وہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں بھی مکمل ہو گئیں، اور یہاں آ کر مکی صورتوں کا سلسلہ پھر مکمل ہو رہا ہے۔ اب مدنی صورتیں آ رہی ہیں، اور مدنی صورتوں کے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تشریح بھی تھوڑی سی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب 3 مدنی صورتیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ فتح، پھر سورہ حجرات۔ ان تینوں میں رب کیا ہے، سورہ محمد میں قتال کا ذکر بھی ہے، سورہ فتح میں حضور کا مشن، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، تو سورہ حجرات میں اسلامی ریاست کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ یہ سیکوینس میں سورہ محمد میں قتال صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کا بڑا مقصد دین کا غلبہ، تو حضور کا مشن تھا دین کا غلبہ، وہ سورہ فتح میں آئے گا انشاءاللہ، اور جب دین غالب ہو تو اسلامی ریاست وجود میں آئے گی۔ اسلامی ریاست میں کیا کیا امور ہونے چاہیے، ریاستی معاملات، ملی معاملات، اس پر رہنمائی سورہ حجرات میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ان 3 صورتوں کی سیکوینس ہے۔ اب آئیے سورہ محمد، مدنی صورت، اس کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے، سورۃ القتال، جس میں قتال کا تذکرہ آیا۔ یہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، بدر کا پہلا باقاعدہ مارکا اس سے پہلے نزول ہے، تو قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں ہدایات اس صورت میں عطا کی گئی ہیں۔ مزید اس میں جہاد و قتال کے حوالے سے اور ہدایات بھی ہمارے سامنے آئیں گی، اور منافقین کے طرز عمل اور کردار کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بھی جو وہ قرآن کا صوتی آہنگ ہے، قرآن کی اپنی جو ایک میلوڈی ہے، وہ بھی فیل ہوتی ہے۔
چند آیات ابھی آپ دیکھیے گا، سب کی کلوزنگ ایک جیسی آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ محمد مدنی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیے۔ لاکھ تم کعبے کی خدمتیں کرنے والے، حاجیوں کو کھلانے پلانے والے، لیکن تم نے اللہ کے دین سے روکا ہے لوگوں کو۔ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ ہے بڑی اہم بات۔ آمنوا وعملوا الصالحات عام طور پر آتا ہے نا، اللہ کلیئرلی بتاتا ہے اب ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اب ایمان کا مطلب ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اب ایمان کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہودی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ کو نہ مانے، نصرانی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج انسانیت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے گا وہ ہے جو مسلمان قرار پائے گا اللہ کے سامنے۔ کیٹیگوریکلی اللہ اس کو الگ سے بیان فرما رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اس پر اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور فرما دیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کی اصلاح فرما دی۔ ماضی میں کفر کی طرف تھے، ایمان لائے، سارے گناہ معاف، اور ان کے اعمال کی اللہ اصلاح اور حالات کی اصلاح فرما رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق بات کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال کو بیان فرماتا، یعنی ان کی اصلاح کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اب قتال کے بارے میں ہدایات۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا تو خوب ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اللہ اکبر، جب صبر ہے تو صبر ہے، اور جب ٹکراؤ ہے تو اڑاؤ۔ اللہ اکبر، یہی انداز سورہ توبہ میں بھی ہے، شروع میں یہی انداز ادھر بھی ہے، لیکن اس کا نزول بدر سے پہلے قتال کے بارے میں ہدایات۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو بچنے والوں کو مضبوط باندھ لو، یعنی اب ان کو قیدی بناؤ۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر بعد میں یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ حَتَّى تَدْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے۔ کیا مطلب؟ جب تک سامنے والوں کی پوری طاقت ٹوٹ نہ جائے قیدی نہ بنانا، ان کی جنگی صلاحیت ختم ہو جائے پھر قیدی بنانے کی اجازت ہے۔ ہاں آپ کو یاد آیا ہوگا غزوہ بدر، سورہ انفال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فیصلہ فرمایا قیدی بنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو بڑا مسئلہ ہوتا، وہ یہ بات تھی۔ بس اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جنگ کا زور ٹوٹ جائے، حضور نے اس کو بیٹل سمجھا، بیٹل آف بدر تو مکمل ہو گئی تھی، غزوہ بدر تو مکمل ہو گیا، اور حضور کی نرمی بھی تھی، تو حضور نے اس نرمی کے تحت قیدی بنانے کا فیصلہ کیا، پھر اللہ نے اس کو اون بھی کیا۔ اس کے حوالے سے یہ بھی آ گیا کہ اب جو آپ نے ان سے مال لیا وہ مال غنیمت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا، نہیں جو قیدیوں سے معاوضہ فدیہ لیا گیا۔ یہاں بتایا گیا تھا کہ جب تک ان کی جنگی صلاحیت ختم نہ ہو جائے تب تک تو جنگ ہوگی، جب کمر ٹوٹ جائے پھر قیدی بنانے کی اجازت ہے۔ اب قیدی بنانے بھی چند باتیں، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، ویسے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا اب جو مرد یا عورتیں جنگ میں لڑنے کو آئے وہ غلام اور کنیز بنائے جائیں گے۔ پھر دین نے تعلیمات دی کہ ان کو سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا جائے، غلام کو آزاد کرنا، 70 مرتبہ معاف کرنا، جو خود کھانا ان کو کھلانا، جو خود پہننا ان کو پہنانا، کون رکھے گا بھائی؟ تو پھر وہ اکوموڈیٹ ہوں گے سوسائٹی میں۔ بڑا پیارا دین ہے ہمارا۔ احسان کر کے چھوڑ دو پرزنرز آف وار کو، فدیہ لے کے چھوڑ دو، نہیں تو پھر مسلمانوں کے درمیان جو جہاد میں نکلے
وقت کی اتھارٹی کے تحت ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ غلام اور کنیز ان کے بارے میں باقاعدہ احکامات ہیں تاکہ ان کو مسلم سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ فرمایا ذالک، یہ تو حکم ہے، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ کے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ اللہ چاہے تو ویسے کافروں کو مٹا دے، لیکن نہیں، اللہ امتحان لیتا ہے۔ حق و باطل کا مارکا سجے گا تو ایمان والوں کا بھی امتحان ہے، کافروں کا بھی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان قریب ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرما دے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی وہ اللہ انہیں خوب پہچان کرا چکا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات، دو باتیں، ایک تو جنت کا تعارف کتاب و سنت میں آیا ہے نا، ایک درجے میں تعارف، دوسرا حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہر جنتی کو اس کا ٹھکانہ پتہ ہوگا۔ جی، گوگل میپ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی گیجٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلٹ ان ہوگا، اسٹریٹ اپنی جنت کے ٹھکانے پر پہنچے گا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنت ان امیجنیبل ہے، اس کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، کہیں کھوئے گا نہیں، سیدھا جنت پہنچے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے، رسول اللہ کی حدیث علیہ السلام، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے عرفہا لہم، جس کی اللہ انہیں خوب پہچان کرا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، اس کا حوالہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا۔ اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ تم اس کے دین کو نصرت کرو گے، اس کے دین کو تھامنا، عمل کرنا، دعوت کا کام، دین کے نفاذ کی جد و جہد، یہ ہے اللہ کی دین کی نصرت۔ تو اللہ کی نصرت مراد اس کے دین کی نصرت تم کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ یہی بات ہم نے پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں، آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، بتاؤ اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ تو آج تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، کیوں؟ دین ترجیحات میں نہیں ہے۔ یہی درد دل مستقل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، دین ترجیح میں نہیں ہے، دین پرائرٹی میں اوپر نہیں ہے۔ جب دین ترجیح میں اوپر ہوگا، ہم اللہ کے دین کو تھامیں گے، اس کی دعوت و نفاذ کی جد و جہد میں لگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا بس ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اسی ہوا کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے بھی اسی طرح کا انجام ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان کا مولا، ان کا مددگار ہے جو ایمان لائے۔ وان الکافرین لا مولا لهم، اور بے شک جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، ابو سفیان ابھی کفار کی طرف تھے، بہت سارا معاملہ غزوہ احد کا ہمارے علم میں ہے واقعات۔ تو ایک موقع پر ابو سفیان نے کہا پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ارے ہمارا تو عزا ہے بلکہ ہماری تو عزا ہے، مونس، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا پشپنا ہے، تمہارا کوئی مولا، تمہارا کوئی پشپنا نہیں ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان کا مولا یعنی مددگار ہے جو ایمان لائے۔ وان الکافرین لا مولا لهم، اور بے شک جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ ایک رکوع کا مطالعہ اور کریں گے انشاءاللہ۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ انہیں داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دنیا میں چند روزہ لطف اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور بالآخر جہنم کی آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جانور ہیں جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، تو انسان بھی بغیر مقصد زندگی گزارے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے، استغفر اللہ۔ تو کفر والے بے مقصد زندگی ہے، جانور ٹھوس لو کھا لو، ٹھوس لو جتنا ٹھوس لو، جانوروں کی طرح کھا لو، کل کیا ہے جہنم تمہیں کھائے گی، استغفر اللہ، جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی علیہ السلام کتنی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے زیادہ سخت تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا، یہ مکے والوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، ان سے زیادہ قوت والی بستیاں قومیں گزر چکی ہیں۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر ڈالا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے عمل کی برائی خوشنما بنا دی گئی؟ ایک ہے دلیل پر اللہ کی طرف سے حق پر اور خیر میں آگے ہے، اور دوسرا گناہوں میں مبتلا، گناہ بھی اس کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس کے بعد جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، متقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی کیفیت تو ایسی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لذت بخش ہے، وانہار من عسل مصفی، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں بھی ہیں۔ یہ 4 نہروں کا ذکر، پانی، دودھ، شہد اور شراب، اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ فلیورز کا ذکر بھی آئے گا، سورہ دہر میں فلیورز کا ذکر بھی آئے گا۔ بھائی ہمیں تو چاہیے ادھر حرام ہے، ادھر تو ملے گی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ یقین عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور وہاں ان کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کیا یہ لوگ اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا جہنم والا جنت والا برابر ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا، استغفر اللہ، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ منافقین کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ بظاہر آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا کہ ابھی ان صاحب نے کیا کہا۔ سچے ایمان والے تو حضور کی ہر بات کو توجہ سے سنتے تھے، یہ دنیا داری، دنیا پرستی میں مبتلا، جی کیا فرمایا انہوں نے، معاذ اللہ طنز کے طور پر پوچھتے تھے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے ہدایت میں انہیں مزید بڑھا دیا اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ بہت پیارا مقام ہے، طلب تم پیدا کرو، طلب اور تڑپ تم پیدا کرو، آگے بڑھنے کی ہدایت اللہ اور چلائے گا اور چلائے گا اور چلائے گا، ہدایت پر ہدایت دے گا۔ سورہ عنکبوت آخری آیت، سورہ عنکبوت آیت 69 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد، اسٹرگل، محنت کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے۔ اور اس حدیث قدسی کا آخری جملہ سب کو یاد ہو گئی، اب تو یاد ہو گئی ہوگی، اللہ فرماتے تم چل کر میری طرف آؤ، میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ آؤ تو صحیح، تو آؤ گے تو اللہ اور توفیق دے گا۔ رمضان میں اللہ نے توفیق دی ہے، رمضان اس رمضان نو میچ اگریڈ، بٹ اللہ تو اللہ ہے نا، قرآن تو قرآن ہے، اور میں ہیں اور آپ ہیں، اس دل میں طلب رمضان کے بعد بھی کریں، قرآن سے ہدایت ملے گی، اللہ سے مانگے اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے،
اللہ ہم سب کو دے گا انشاءاللہ تعالی. ہمت پکڑنی ہے، اتنا آگے ہو اور ہمت کرو، اللہ اور آگے بڑھا دے گا انشاءاللہ. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، پھر کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. اللہ اکبر. قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، 3 قسم کی ہیں. علامات بعیدہ، قریبہ، متوسطہ. جی اللہ نے یاد دلا دی مجھے. کچھ علامات حضور کی اپنے دور میں ظاہر ہو گئیں، کچھ علامات درمیانی دور میں ہمارے دور میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور کچھ بڑی بڑی علامات جسٹ قیامت سے بالکل پہلے ظاہر ہوں گی. بعیدہ، قریبہ، متوسطہ. اس حوالے سے کتاب ہے مصر کے ایک عالم کی ہے، امت مسلمہ کی عمر. تو یہ انشاءاللہ مفید رہے گی ان تفصیلات کے حوالے سے، علامات قیامت اور ان کے تعلق سے انشاءاللہ مفید رہے گا یہ اس کتابچے کا مطالعہ. امت مسلمہ کی عمر، امین محمد جمال الدین صاحب کی کتاب ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں، مطالعہ کر لیجیے گا بعد میں. اچھا، فقط جاء اشراطها، تو یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. اب سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور حضور نے اپنا مبارک ہاتھ، حضور کا مبارک ہاتھ، حضور کا مبارک ہاتھ، اس کی 2 مبارک انگلیوں کو ملا کر حضور نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. اللہ اکبر، ایسے بھیجے گئے ہیں. اچھا، حضور کو فرمایا، پوچھا کہ حضور آپ ہنستے نہیں، آپ ہنستے نہیں؟ فرمایا میں کیسے ہنسوں؟ اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے، ادھر اللہ حکم دے، ادھر سور میں پھونک مارے، قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میری اور آپ کی قیامت، میری اور آپ کی موت، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی. بھائی مولت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. اللہ آج ہمیں اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق دے. فرمایا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب وہ قیامت آ پہنچے گی. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے. باقی حضور کا تو معصوم ہے حضور. خلاف اولا امور یہ ہم نے بات سمجھی تھی سورہ مؤمن کی آیت نمبر 55 میں. سورہ مؤمن آیت نمبر 55 میں کچھ وضاحت آئی تھی، کچھ مزید آئندہ آ جائیں گی انشاءاللہ. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ اے لوگوں تمہاری آمد و رفت اور تمہارے ٹھکانے کو خوب جانتا ہے. کہاں رہتے ہو، کہاں آتے جاتے ہو، کیا کرتے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے. اور یہ اللہ جو بتا رہا ہے یہ فار یور انفارمیشن نہیں ہے. بی اٹینٹیو، جو کر رہے ہو کل اس کا جواب دینا ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 4 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن نخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون
تفسدون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني يراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين